right? Group discussion is very important at every occasion. You should have the ability to talk, to express yourself. Communication skill میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں, اور ایکسپریشن کے لیے آف کورس آپ کا نالج ہونا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اگر نالج نہیں ہوگا آپ ایکسپریس نہیں کر سکیں گے. سو گروپ ڈسکشن از another very important point, subject which is considered in ISSB test. اور یہاں پہ بھی ہم اپنے اسکول میں بھی اس کو ویٹیج دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو گروپ ڈسکشن آنی چاہیے. کیسے آپ نے لاجیکلی بیان کرنا ہے اپنے آپ کو, کیسے آپ نے بات کرنی ہے, یہ آپ کو آنا چاہیے, رائٹ. سو ابھی ہم گروپ ڈسکشن کے لیے ٹاپک ہے آج کی گروپ ڈسکشن کے لیے پاکستان انڈیا وار, ریسنٹ پاکستان انڈیا وار وچ واز فوٹ فار 5 days or so. اس کے اوپر ہوگی. آپ اپنے اپنے پوائنٹس اچھی طرح نوٹ کر لیں اور پھر ہم اوپن کریں گے. اوکے, اور چلیں شاباش, پوائنٹ نوٹ کر لیں پھر. پاکستان انڈیا 5 days war which was recently fought, اس کے اوپر آپ, یہ ٹاپک ہے, اس کے اوپر گروپ ڈسکشن ہو. ویسے کوشش کریں اپنے آپ کو, جیسے میں نے کہا ہوا ہے, ڈان نیوز پیپر لے کے اس کا ایڈیٹوریل پڑھیں, اس کی نیوز پڑھیں, تو آپ کو یہ کافی اس کے بارے میں علم بھی ہوگا. تو کین وی اسٹارٹ ود Yes, sir. اوکے, لیٹس اسٹارٹ. یس, کم آن. جنٹلمین, کئی دن پہلے کشمیر پہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہو گیا. اس میں بہت زیادہ وزٹرز جو آئے تھے کشمیر, اس میں وہ شہید ہو گئے. اور انڈیا نے یہ الزام پاکستان پہ لگایا کہ اس اٹیک کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہو سکتا ہے. اور پھر کئی دن بعد انہوں نے کہا کہ ہو نہیں سکتا, بلکہ یہ کام پاکستان آرمی نے اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے کروایا. اس کے بعد ان لوگوں نے پانی کو ہتھیار بنایا اور پاکستان کے پانی کو بند کیا. پاکستان آرمی اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے UN پہ اپیل بھی کیا کہ انڈیا یہ پانی بند نہیں کر سکتے. واٹر ٹریٹیز جو 1960 میں ہو گیا تھا, جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ ایک طرف پانی کوئی بھی کنٹری نہیں بند کر سکتے. اگر پاکستان کی مرضی نہ ہو, انڈیا یہ بند نہیں کر سکتے. دونوں کی رضامندی پہ یہ بن سکتے ہیں, دونوں کی رضامندی پہ یہ معاہدہ ہو گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے پانی کو اپنا ہتھیار بنا دیا اور پانی کو بند کر دیا گیا. Others should also get into it. Islam? Yes? پہلگام اٹیک کے کچھ دیر بعد انڈیا کے جتنے بھی نیوز چینل تھے انہوں نے Do you think that it was conducted, this terrorist attack was conducted by Pakistan? No, sir. So what are the logics? Sir, the logic is this. Yes? باقی بھی بولے, سب بولے گروپ میں. جی, what are the logics? یہ ہے کہ پہلگام اٹیک کے جب کچھ اونچی دیر بولے, بعد آپ اونچی بولے, اونچی بولے. پہلگام اٹیک کے کچھ دیر بعد جو وہاں پہ سیکورٹی فورسز تھی وہ یا وہاں نہیں پہنچی, اور اس میں کچھ ہی منٹ بعد جتنے بھی انڈیا کے نیوز چینل تھے انہوں نے یہ فوری طور پہ پاکستان کے پتہ لگنے سے بھی پہلے یہ معاملے کو کور کر لیا, اور جتنا بھی الزام تھا سارا پاکستان پہ لگا دیا. ابھی یہ بات پکی نہیں تھی کہ پاکستان نے اٹیک کروایا یا نہیں کروایا. اس سے پہلے پاکستان کے ان لوگوں نے یہ الزام لگا دیا کہ پہلگام اٹیک پاکستان نے کروایا. ان کی سیکورٹی فورسز بھی اس ٹائم پہ, کیونکہ وہ ایک ٹورسٹ علاقہ تھا, وہاں پہ سیکورٹی فورسز موجود ہونی چاہیے تھی, لیکن جس وقت کے اٹیک ہوا اس وقت وہ سیکورٹی فورسز وہاں پہ موجود نہیں تھی. حتیٰ کہ اٹیک کے 1 گھنٹے بعد بھی سیکورٹی فورسز وہاں پہ نہیں پہنچی, اور جو ٹیررسٹ بھاگ گیا تھا وہ اس راستے میں بھاگا تھا جہاں پہ ان کی سیکورٹی فورسز آلریڈی موجود تھی. آپ اس پوائنٹ کو اپنی جگہ ٹھیک ہے, آپ بھی اپنے اپنے پوائنٹ بولیں. آپ کی پوائنٹ اپنی جگہ ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, بٹ سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات کی کہ وہاں پر ان لوگوں نے سیکورٹی کا ارینجمنٹ نہیں کیا ہے. دوسرے یہ بات ہے جب UN کو پتہ چلی ہے اس کیس کے بارے میں, تو ان لوگوں نے انویسٹیگیشن کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس کیس کا انویسٹیگیشن کرتے ہیں. انڈین گورنمنٹ نے انویسٹیگیشن سے منع کیا
کہ نہیں یہ انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی Yes, what are your views, Zeb? What are your views? Come on. اب اخباریں نہیں پڑھ رہے ہیں, میں نے پہلے دن کہا تھا شروع کرنے کے لیے, تو پھر بتائیں نا, what are your views? یہ سارا پریپلنس ہے جیسے کہ سیاض بھائی کہہ رہے تھے. You have to study. یہ سب It is not. سارا پریپلان ہاں میں نہیں آئی. ساری اس چیز کی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ کیسے ہم سمتاز معاہدے کو کینسل کر سکے, پاکستان کو مشکلات میں ڈال سکے, کیونکہ بہت ساری وجوہات ہیں اس کے پیچھے. انہوں نے سب سے پہلے پانی بند کیا جو کہ ایک معاہدہ تھا سمتاز معاہدہ, انہوں نے مودی نے سب سے پہلے اس معاہدے کو کینسل کیا. اس کے بعد پانی بند روک دیا اور مختلف قسم کے حملات جیسے چھوٹے چھوٹے یہ حملے کیے ہیں, رفیل آئی ہے مختلف جگہ پہ, لاہور بھی بہت جگہ پہ انہوں نے حملے کیے ہیں. اس کے علاوہ جو بالکل بارڈر کے قریب تھے جگہ ہمارے پاکستان کے, وہاں پہ حملے کیے تاکہ پاکستان کو جتنا ہو سکے نقصان پہنچا سکے اور دوسرے ممالک کے سامنے اس کو جھوٹا قرار دیا جا سکے کہ ساری کی ساری غلطی پاکستان کی ہے, پاکستانی دہشت گردی کو بنا رہا ہے, پیدا کر رہا ہے اور سارے نظام کو پاکستانی ہے جو خراب کیا جا رہا ہے. انہوں نے آپریشن لانچ کیا تھا جس کے نام سندور تھا. Yes, Umar, what are your views? Yes, Anas, good. اس مشن کو انڈیا والوں نے نام دیا تھا سندور, اور Right. اسی کا مقابل پاکستان نے اس کا نام دیا تھا بنیان المرسوس. شاباش. اس کا مین ہے سیسا بلائی دیوار. Right. اس میں پاکستان بالکل کامیاب رہا ہے. جتنے بھی انڈیا نے ہمیں حملے کیے ہیں شاباش. پاکستان نے اس کا منہ اور جواب دیا ہے پاکستان نے. کیسے ہوا؟ ہاں, yes, yes. انڈیا نے جتنے بھی حملے کیے ان میں سے کوئی پاکستان کا اتنا خاص نقصان نہیں. Right, okay. تو پاکستان نے کیا کیا, کیسے کیا؟ سر پاکستان نے اس بات پر صبر کیا اور 2-3 بار جواب کر دیا. اور ساتھ پاکستان نے کیا اناؤنس کیا کہ کوئی بھی انکوائری تھرڈ پارٹی کمیشن بنا دیا جائے اور انکوائری کی جائے کہ کیا یہ کس نے کی, رائٹ, اوکے. اور یہ انڈیا کا کیسے نقصان ہوا, کیسے ان کے جہاز کے لیے. یس عبدالحنان, آپ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ بہت قابل ہے. ہاں, ان کے پاس ہمارے سے اچھے فائدے جاتے ہیں, رائٹ, لیکن ہمارے پاس ان سے کم ہونے کے باوجود ہمارے فوجی جو ہے سب کو ان کو ڈرائیو اس طرح کرتے ہیں کہ نقصان ہوتی ہے کہ ہم کہاں پہ فائل کریں گے, کہاں کریں گے. ورلڈ میں اس کو سیدھا نہیں کرتے, جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت کم نقصان ہوا ہے اور ان کا بہت سارا نقصان ہوا. اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ جھوٹی افواہ چلائی ہے کہ پاکستان آدھا تباہ ہو گیا, پاکستان پورا تباہ ہو گیا, لیکن اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. رائٹ, رائٹ, گڈ عبدالحنان. ہمارے پاس عبدالحنان جیسے سولجرز ہیں. Yes, sir. گڈ, اوکے. Who else? انس جیسے. یس, ہاں, ابو بکر, give your opinion. ہاں, ساری خبریں بھی سنتے ہیں, اخبار بھی پڑھتے ہیں, بولے کیا بھائی. ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی پاک آرمی پہ اور ایئر فورس پہ. پہلے آپ بتاؤ نا, وار کے بارے میں کچھ بتاؤ نا. ہاں, کیا بھائی. یس عادل, ابو بکر, سوئے رہتے ہو تو کیوں نہیں کرتے ہو, کیوں نہیں پڑھتے ہو, کیوں نہیں نیوز سنتے ہو, کیوں نہیں اپڈیٹ ہوتے ہو. ہاں بھائی عادل, سر جس دوران ہمارے پائلٹ مجھے بولے. سر اس دوران ہمارے پائلٹ اچھی سے یس, یس عبداللہ, کیوں نہیں گھر میں ٹی وی ہے نا, یا ٹی وی سنتے ہو نا, اخبار پڑھتے ہو نا, تو کیوں نہیں اپنے ذہن میں اتنی بڑی واقعہ ہوا پاکستان, اتنا بڑا واقعہ ہوا اور آپ کو کوئی پتہ نہیں اس کا, کیا کرتے ہو ساتھ میں. یہ چھوڑ دیں موبائل کی جان, اپنے نالج کی طرف توجہ دیں, جنرل نالج, کرنٹ افیئرس. یس, سر انڈیا نے ہمارے پہ ڈرون سے بھی اٹیک کیا تھا, تو ہمارے پاک آرمی افسر تھے, انہوں نے بھی ان کے ڈرون بھی تباہ کر دیے. ہاں جی, اور ہماری جو سے ایئر فورس تھی وہ ان کے شہر میں گئے, ان کے شہر میں تباہی مچائی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, نیکسٹ. سر انڈیا نے ہمارا پاکستان کا پانی بند کر دیا, اور ان پہ پاکستان کے جو وزیر اعظم انہوں نے معاہدہ انہوں نے میں نے یہاں پہ ٹی وی بند کر دینا شام کو, جب آپ خبریں نہیں سنتے ہیں فائدہ کوئی نہیں. یس اسلام. آپریشن ملائم منصور کے دوسرے دن پاکستان کے ایک بہادر ایئر فورس طیارے نے انڈیا کا S-900 جو کہ ایئر ڈیفینس سسٹم رشیا سے لیا گیا تھا, S-400 جو کہ رشیا سے لیا گیا 1.4 بلین
وہ تباہ کر دی گئی جس سے انڈیا کو بھاری نقصان ہوا۔ ہاں جی دیکھ جی کیا پوچھوں پھر میں آپ سے؟ کھانے کا پوچھوں؟ کس کا پوچھوں آپ سے؟ ہاں جی آپ بولیں۔ پاکستان ایئر فورس نے ان کی S-400 تباہ کیا، اس کے علاوہ 3 رافیل جیٹ جو انڈیا اس میں بہت غرور کرتا ہے، جرمنی نے تیار کیا تھا اور ورلڈ میں ان لوگوں نے افغانستان میں فرانس کے یہ سب فرانس کے یہ جیٹ جو ہے یہ افغانستان میں بھی اچھا پرفارم کیا تھا جو افغانستان اٹیک امریکہ نے کیا تھا، اسی طرح اسرائیل نے جو ہے نا جب اٹیک کیا تھا غزہ پر وہاں پر بھی اس کا پرفارمنس بہت ٹھیک تھا۔ بٹ اس دفعہ پاکستان نے انڈیا کے جو یہ غرور ہے ان کی منہ توڑ جواب دے دیا، ان کے 3 رافیل جیٹ 10C ان کو گرا دیا، ٹوٹل 5 جیٹس ان کی گرا دیے، اور ان کی جو بیس تھا ایئر بیس تھا انڈیا کا وہ اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے اپنی بیس کو 60 کلومیٹر پاکستان سے پیچھے لے کیا، وہ اپنے جگہ سے 60 کلومیٹر اپنے بیس کو پیچھے شفٹ کیا تاکہ پاکستان اس بیس پہ اٹیک نہ کرے۔ انہوں نے اپنے بارڈروں پہ اور اپنے سرحدوں پر اور مورچوں پہ جو ہے نا وائٹ فلیگ لہرا دیے، یہ اس چیز کا نشان تھا کہ ہم نے ہار مان لیا، ہم آگے جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان نے اپنے 2 میزائل بھی یوز کیے تھے جس میں فتح 1 بھی آ جاتے ہیں، جنہوں نے انڈین ملٹری بیسز ٹارگٹ کی اور انڈیا کے بہت سی زیادہ سپاہیوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستان نے اس جنگ میں اور اس آپریشن میں سب سے پہلے جو ہے نا عوام کا خیال رکھا کہ چاہے وہ انڈین ہو چاہے پاکستان ہو، سویلینس کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور انڈیا نے اس پوائنٹ کا بالکل خیال نہیں رکھا۔ انہوں نے مسجد پر بھی اٹیک کی، انہوں نے عوام کے سول لوگ زیادہ رہتے پبلک ایریاز ان پر اٹیک کی، لیکن پاکستان نے ایک ایماندار کنٹری کی صورت میں، ایک طاقتور کنٹری کی صورت میں ان کی ملٹری بیسز پہ اٹیک کی لیکن ان کی سویلینس کو بچایا۔ Right, your comments now. Anybody else? Yes. You seem not prepared. We are going to have again group discussion on same topic tomorrow. I mean next working day. Yes sir. So everybody must prepare it well. Yes, sir. Okay. اس کو اچھی طرح تیاری کریں اور اس کے اوپر ہم کریں گے. Yes sir. So okay. Then ابھی آپ بریک کر کے یہ پوائنٹس اس کے کچھ نوٹ کر لیں، کچھ نیوز پیپر سے لیں اور کچھ ٹی وی سے لیں، تو اپنے آپ کو تیار کریں. Yes sir. Understood everybody? Yes, Right? sir. Okay. Then we can break up.